آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کئی بار ہوائی جہاز میں سفر کیا ہوگا اور آپ ہوائی سفر کے بارے میں بھی کئی اہم باتوں سے واقف ہوں گے، لیکن ہوائی جہاز کے بارے میں کچھ خفیہ معلومات ایسی ہیں جنہیں بہت ہی کم افراد جان پاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر ہوائی جہاز سے کم ایک مرتبہ آسمانی بجلی ضرور ٹکراتی ہے، لیکن پھر ان جہازوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آج ہم کچھ ایسے ہی پوشیدہ حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں جن سے اب تک بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آسمانی بجلی ٹکرانا۔ ہوائی جہازوں کو ایک ایسی خاص مہارت کے ساتھ ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آسمانی بجلی ان پر اثر نہیں کرتی۔ آسمانی بجلی ہر ہوائی جہاز سے کم ایک مرتبہ ضرور ٹکراتی ہے، لیکن اسے نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ جہاز کی کوئی بھی سیٹ محفوظ نہیں ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جہاز کے آخری حصے میں موجود درمیانی سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کے حادثے کا شکار ہونے کی شرح دیگر سیٹوں پر بیٹھے مسافروں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چند ہوائی جہازوں میں ایک خفیہ کمرہ بھی ہوتا ہے جس سے بہت کم مسافر واقف ہوتے ہیں؟ یہ کمرہ اصل میں طویل سفر کی حامل فلائٹس کے دوران ہوائی جہاز کے عملے کے آرام کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ عموماً 16 گھنٹے یا اس سے زیادہ کے ہوائی سفر کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کے ٹائر 38 ٹن تک کا وزن برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہوائی جہاز کو متوازن انداز میں کھڑا بھی رکھتے ہیں۔ جب جہاز زمین پر اترتا ہے تو اس کی رفتار 170 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے اور یہ ٹائر اس تیز رفتاری کے ساتھ ہی زمین سے ٹکراتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ جب کبھی رات کے وقت کوئی جہاز ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو عملہ مسافروں کے اترنے سے قبل جہاز کی اندرونی روشنی کم کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسافر جہاز سے باہر نکل کر رات کے اندھیرے میں آسانی سے دیکھ سکیں، کیونکہ جب روشنی سے ایک دم اندھیرے میں آتے ہیں تو آپ کو اس وقت تک تھوڑا بہت بھی نظر نہیں آتا جب تک کہ آپ کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس نہ ہو جائیں۔ ہوائی جہاز میں 2 انجن نصب ہوتے ہیں، لیکن تمام کمرشل طیارے ایک انجن کی مدد سے بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح ہوائی جہازوں کو اڑایا بھی جا رہا ہے اور اس سے ایندھن بچایا جاتا ہے، اور جہازوں کو اس صورتحال کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی خطرناک طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ جہاز کی کھڑکیوں کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو ان میں ایک چھوٹا سا سوراخ دکھائی دے گا۔ دراصل یہ سوراخ جہاز کے اندر کے ہوا کے دباؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اکثر جہاز میں فراہم کیے جانے والے کھانوں کی شکایت کی جاتی ہے کہ وہ بہت بد ذائقہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں قصور کھانے کا نہیں بلکہ جہاز کے اندرونی ماحول کا ہوتا ہے جو کھانے کا ذائقہ برقرار نہیں رہنے دیتا۔ جہاز کے اندر موجود ری سائیکل شدہ خشک ہوا میں نمی بہت کم ہوتی ہے جو کھانے کو بد ذائقہ بنا دیتی ہے۔ جب ہوائی سفر کا آغاز ہوتا ہے تو ایئر ہوسٹس کی جانب سے آکسیجن ماسک کے استعمال کے حوالے سے ضرور معلومات فراہم کی جاتی ہیں، لیکن عملہ یہ کبھی نہیں بتاتا کہ یہ آکسیجن ماسک صرف 15 منٹ تک قابل استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا رنگ عموماً سفید کیوں ہوتا ہے؟ ہوائی جہاز کالے، نیلے یا کسی اور رنگ کے کیوں نہیں ہوتے؟ تاہم یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہوائی جہاز دوسرے رنگوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہوائی جہازوں کا بیرونی رنگ سفید ہی ہوتا ہے۔ سفید رنگ پر مختلف رنگوں سے جہاز سے متعلق عبارت تحریر کی جاتی ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہ کس ملک اور کمپنی کا جہاز ہے۔ جہاز کے سفید رنگ کے پیچھے کئی عوامل ہوتے ہیں۔ سفید رنگ دیگر رنگوں کے مقابلے میں سورج کی روشنی کو منعکس کرکے ہوائی جہاز کے اندر کا درجہ حرارت متوازن رکھنے میں بہت مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے گرم موسم میں بھی ہوائی جہاز کے اندر کا درجہ حرارت ٹھنڈا رہتا ہے، جبکہ دیگر رنگ جیسے کہ سیاہ یا کوئی اور گہرا رنگ سورج کی روشنی کو جذب کرکے گرمی پیدا کرتے ہیں، جس سے ہوائی جہاز کے اندر کا درجہ حرارت بڑھنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح گاڑیوں پر سفر کے دوران اسکریچز پڑ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہوائی جہاز پر بھی اسکریچ پڑ جاتے ہیں۔ سفید رنگ کی وجہ سے اسکریچ کی نشاندہی کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے اور دور سے ہی ٹوٹ پھوٹ نظر آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نشانات جیسے جہاز کے ایندھن کے دھبوں کے نشان وغیرہ بھی بآسانی نظر آ جاتے ہیں، اور سفید رنگ وہ واحد رنگ ہے جو رات کے اندھیرے اور کم روشنی میں بھی آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حادثات کی صورت میں رات کے اندھیرے میں بھی جہاز کے ٹکڑے آسانی سے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ گاڑیوں کے برعکس جہاز پر عموماً تھوڑے وقت کے بعد دوبارہ رنگ کیا جاتا ہے، اور سفید رنگ کے مقابلے میں
دیگر رنگ جہاز بنانے والی کمپنی کو مہنگے پڑتے ہیں، اسی لیے عام طور پر جہاز پر سفید رنگ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دیگر رنگوں کے مقابلے میں سستا پڑتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ مسافر طیاروں کا ہزاروں لیٹر فیول کہاں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہوائی جہازوں کا فیول ان کے پروں میں یعنی ونگز میں اسٹور کیا جاتا ہے اور اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ پرواز کے دوران ہوائی جہاز کا توازن قائم رکھنے کے لیے ایئر کرافٹ کمپنیاں اس بات کو بہتر سمجھتی ہیں کہ ہوائی جہاز کا فیول اس کے پروں میں برابر اسٹور کر دیا جائے۔ چونکہ پرواز کے لیے ہوائی جہاز کے پر اہم ترین ہوتے ہیں اور ہوائی جہاز کے اندرونی حصے میں سینکڑوں مسافروں اور ان کے سامان کا وزن بھی ہوتا ہے۔ اتنا بڑا حجم رکھنے والے جہاز خود کافی وزنی بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہزاروں لیٹر وزنی فیول کو بھی اگر اسی یعنی درمیانی حصے میں رکھا جاتا تو شاید جہاز اڑ بھی نہ سکتا۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو دوران پرواز ہوائی جہاز کا توازن قائم رکھنے میں پائلٹس کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہوائی جہاز کے اندر مسافروں کے بیٹھنے کی جگہوں اور کارگو والے حصوں اور پائلٹس اور کریو کے کیبنز کے بعد ایسی کوئی جگہ نہیں بچتی جہاں کئی ٹن وزن رکھنے والے فیول کو رکھا جائے۔ ہوائی جہاز کے ونگز یعنی پروں کا اسٹرکچر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ لمبائی میں ہونے کی وجہ سے ان کے اندر موجود ہلا کے ایئر ٹائٹ اور سیلڈ ہونے کی وجہ سے بھی فیول کو وہاں اسٹور کیا جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کے دونوں پروں میں لمبائی کے رخ خالی جگہ کے اندر اسٹور فیول ہوائی جہاز کا بہترین توازن قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پرواز کی ابتدا یعنی ٹیک آف کے وقت جہاز کا پورا وزن اس کے درمیانی حصے، مسافروں اور کارگو والے حصے میں ہوتا ہے اور پروں یعنی ونگز میں اگر فیول اسٹور نہ کیا جاتا تو ان کے خالی ہونے کی وجہ سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی وزنی مسافر طیارے کو اٹھانے کے قابل ہی نہ رہتے یا پرواز کے وقت ٹوٹ جاتے۔ تو ہوائی جہاز کے درمیانی اسٹرکچر اور پروں والے حصے کے درمیان طاقت اور وزن کا توازن قائم رکھنے اور ہوائی جہاز کو ٹیک آف میں سہولت دینے کے لیے سب سے بہتر یہ سمجھا گیا کہ فیول کو پروں میں اسٹور کرنے کا انتظام کیا جائے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاز کے انجن میں جو فیول استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ جہاز کے اندر موجود ایک فیول ٹینک سے ہی آتا ہے، یعنی ایسی بات نہیں کہ ہوائی جہاز کے اندر پروں کے علاوہ فیول رکھنے کی جگہ سرے سے ہی نہیں ہوتی۔ پروں میں موجود فیول کی باری جہاز کے اندر موجود ایک ٹینک میں موجود فیول استعمال ہونے کے بعد ہی آتی ہے، یعنی مسافر طیارے میں عام طور پر 3 فیول ٹینک ہوتے ہیں، 2 پروں یا ونگز میں اور ایک ہوائی جہاز کے اندرونی اور درمیانی حصے میں۔ اس کے علاوہ مسافر بردار جہازوں کے فیول ٹینک ونگز میں ہونے کی ایک اور وجہ اندرونی فیول ٹینک کو گرم ہونے سے بچانا بھی ہے۔ انجن کے فیول پمپ اگر مسلسل کام کرتے کرتے گرم ہو جائیں تو خود بخود بند ہو جاتے ہیں یا بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں پروں میں موجود فیول کام آتا ہے اور اندرونی ٹینک کے ٹیمپریچر کو نارمل ہونے کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ جب ہوائی جہاز گرتا ہے تو جہاز اکثر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے لیکن بلیک باکس سے ہی سلامت بچ جاتا ہے، جس سے جہاز کے گرنے کی وجوہات معلوم کی جاتی ہیں۔ آخر یہ بلیک باکس کس چیز کا بنا ہوتا ہے کہ اس پر آگ بھی اثر نہیں کرتی؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جس آلے کو بلیک باکس کا نام دیا گیا ہے اس کا رنگ کالا نہیں ہوتا بلکہ اس کا رنگ عموماً نارنجی یا لال ہوتا ہے۔ یہ باکس 3 تہوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیرونی تہ مضبوط سٹیل یا ٹائٹینیم دھات کی بنی ہوتی ہے، دوسری تہ ایک انسولیشن خانے کی صورت میں ہوتی ہے جبکہ تیسری تہ باکس کو شدید آگ اور حرارت سے محفوظ رکھنے میں کام آتی ہے۔ یہ 3 تہیں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور کاکپٹ وائس ریکارڈ کو تباہ ہونے سے بچا لیتی ہیں۔ یہ باکس کسی بھی طیارے کے حادثے کے بعد انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اس میں دوران پرواز اہم ٹیکنیکل معلومات اور کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے جو حادثے کی صورت میں تفتیش کے دوران معاون ثابت ہوتا ہے۔ باکس میں ریکارڈ شدہ آوازوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حادثے کے وقت طیارے کے عملے نے آپس میں یا کنٹرول ٹاور سے کیا گفتگو کی تھی۔ بلیک باکس کو محفوظ رکھنے کے لیے طیارے کے پچھلے حصے میں نصب کیا جاتا ہے کیونکہ حادثے کی صورت میں طیارے کے سامنے کا حصہ زمین یا پانی سے سب سے پہلے ٹکراتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔